السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بہت سارے سوالات آپ کے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ انشاءاللہ آج کے مجلس میں ان سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال جنہوں نے کیا ہے ان کا نام ہے سید اظہر علی۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت، یہ جو انگلش ٹوائلٹس ہوتے ہیں، اگر ہم وہاں پر استنجا سے فارغ ہونے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور فارغ ہونے کے بعد جب ہم پانی کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہینڈ شاور ہوتا ہے، اگر اس ہینڈ شاور کے چھینٹے اڑ کر ہمارے کپڑے پر لگ جاتے ہیں تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور اس سے کو دھونا ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، آپ کسی بھی ٹوائلٹ میں ہو، سادی ٹوائلٹ ہو، انگریزی ہو یا پھر کوئی اور ٹوائلٹ ہو جس کا آپ استعمال کر رہے ہیں، استعمال کرنا بہرحال جائز ہے، درست ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ جب بھی آپ واش روم یوز کر رہے ہیں تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ آپ کا فیس اور آپ کی جو پیٹھ ہے یہ قبلے کی طرف ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر قبلے کی طرف ہو رہی ہے تو پھر ایسی باتھ روم میں جانے سے آپ کو بچنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب صفائی کرنے کا ارادہ ہو، ہینڈ شاور ہے، تو دیکھیے آپ کو یوز کرنا ہے اس کا بالکل اطمینان سے۔ بہت سارے شاور ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، پہلے آپ چیک کر لیں اس کا پریشر کیسا ہے۔ اگر کنٹرولر ہے تو پھر اس کنٹرولر کا استعمال کر کے آپ اس کے پریشر کو کم کر سکتے ہیں۔ پریشر کم کریں۔ جو نجاست ہے، گندگی ہے، اس گندگی کی صفائی میں ایسی احتیاط کرے کہ اس کے چھینٹے اڑ کر آپ کے دوسری باڈی پر، دوسرے بدن پر، کپڑے پر نہ لگ سکے۔ ان کیس اگر چھینٹے وغیرہ اڑ بھی جاتے ہیں تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کی صفائی کر لیں۔ نجاست صاف ہو گئی، نجاست ختم ہو گئی، اس کے بعد جو پوری جو جگہ ہے جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر چھینٹے اڑے ہیں تو ان چھینٹوں کے اوپر آپ پانی کو بہا دیں۔ آپ کی نجاست بھی ختم ہو گئی، نجاست والی جگہ بھی ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں پر وہ قطرات اڑے تھے وہ قطرات والی جگہ بھی پاک ہو گئی ہے۔ اور اگر آپ کو بہت زیادہ تکلف ہوتا ہے ویسٹرن ٹوائلٹ کے استعمال کرنے میں تو آپ کوشش کریں آپ کے جہاں پر آپ رہتے ہیں تو وہاں پر سادی ٹوائلٹ بھی بنی ہوتی ہے، اس کو آپ یوز میں لیں۔ نالن شاہد کہتی ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب، اگر ہم 3 بالٹیوں میں پانی بھریں، 3 بالٹیاں ہیں آپ کی، آپ ان تینوں میں پانی بھر لیں، پھر اس کے بعد مشین سے کپڑے جو کہ پاک ناپاک مکس ہے، 8-10 کپڑے ہیں، پہلے ہم ان کپڑوں کو مشین سے نکال کر ایک بالٹی میں، پھر دوسری بالٹی میں، پھر تیسری بالٹی میں ڈالیں۔ نچوڑنے کے بعد اس کو رسی پر ڈال دیں تو کیا وہ پاک ہو جائیں گے؟ اور پھر پانی کو ویسٹ نہ کرتے ہوئے مشین سے دوبارہ کپڑے نکال کر پھر ان بالٹیوں میں سیم طریقے سے دیکھیے، آپ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے مشین میں کپڑے کو ڈالا ہے، اس کپڑے کو سرف وغیرہ سے دھل دیا گیا، اس دھلنے کے بعد آپ نے ان کپڑوں کو باہر نکال لیا، نکالنے کے بعد بالٹی میں 1 بالٹی، 2 بالٹی، 3 بالٹی، اس طرح اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ 1 بالٹی میں آپ نے کپڑے کو ڈالا، باہر نکال کر اچھی طرح اس کو نچوڑ لیا، 2، 4، 10 جتنے بھی کپڑے تھے، پھر اس کے بعد دوسری بالٹی میں، پھر اس کے بعد تیسری بالٹی میں سیم آپ نے پروسیس کیا، تو ایسی کنڈیشن میں چونکہ 3 مرتبہ دھونا اور ہر مرتبہ نچوڑنا پایا گیا ہے، آپ کے کپڑے پاک ہو گئے ہیں۔ عظیم معین کہتے ہیں مفتی صاحب، میں نے آپ سے میچ کے متعلق سوال کیا تھا کہ میرے جو شوہر ہیں وہ میچ میں کام کرتے ہیں، سٹا اور اس میں جوا بھی لگاتے ہیں۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا، بات چیت ہوئی، تو بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ جو سٹا ہم لگاتے ہیں یہ تو ہمارا کاروبار ہے، اسی سے ہماری روزی روٹی چلتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں آپ کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی ثواب کی نیت سے حرام مال صدقہ کرے تو پھر وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جی کافر تو نہیں ہوتا، اور آپ کے شوہر کا جو کہنا ہے کہ یہ ہمارا بزنس ہے، اسی سے ہماری روزی روٹی چلتی ہے، ہمارے بچے پلتے ہیں، تو آپ انہیں اچھی طرح سمجھائیں۔
پل تو جائیں گے، پیٹ بھی ہمارا پل جائے گا، ہماری باڈی بھی پل جائے گی، ہمارا گھر بھی عالیشان بن جائے گا، اور ہمارے پاس استعمال کی جانے والی تمام چیزیں آسانی کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ میسر ہو جائے گی۔ لیکن اس کو کیا کریں گے کہ یہ آپ کا حرام مال ہے، ٹھیک ہے۔ پلنے کے لیے تو ہر چیز سے پل جائے گی، لیکن اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو پالو جو کہ حلال مال ہو، آپ کی آمدنی حلال ہو۔ مال تو مال ہوتا ہے، روٹی ہوتی ہے، کوئی سی بھی روٹی ہوگی آپ کا پیٹ وہ ضرور بھر دے گی، پانی کیسے بھی ہو وہ آپ کا پیٹ ضرور بھر دے گا، آپ کی پیاس کو بجھا دے گا۔ لیکن شرط یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو پانی جس سے آپ اپنی پیاس بجھا رہے ہیں وہ حرام مال سے آ رہی ہے، ہم نے وہ پانی کسی کا غصب کر لیا، کسی کی دکان سے اس بوتل کو چوری کر لیا، چوری بھی اگر آپ نے کی ہے تب بھی وہ آپ کی پیاس کو بجھائے گا، لیکن حرام طریقے سے وہ چیز آپ کی پیاس کو بجھا رہی ہے۔ تو یہ جو طریقہ آپ کا ہے، جو پروسیس ہے اس روزی اور روٹی کو حاصل کرنے کا، وہ پروسیس اور وہ طریقہ آپ کا غلط ہے۔ تو آپ اپنے شوہر کو ضرور سمجھائیں، دینی مجلسوں میں انہیں شریک کروائیں، علماء کرام کے بہت سارے بیانات ہوتے ہیں، ان بیانات میں ان کو شریک کروائیں۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام مال سے اپنا صدقہ وغیرہ کرتا ہے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ چوری کے چرائے ہوئے مال سے یا پھر حرام مال سے صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوتی نہیں ہے، آپ کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کافر نہیں ہوتے ہیں۔ اس ڈیفینیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بہت سارے سوالوں میں آپ کفر اور شرک کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم کسی آدمی پر کافر ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگلا سوال کیا ہے شاہ رخ بھائی نے، کہتے ہیں کہ حضرت کوا اور چیل چھت کی دیوار پر لیٹرن کر دیتے ہیں، دیوار پاک ہے یا ناپاک؟ دیوار آپ کی ناپاک ہو جائے گی۔ آپ کی جو چھت ہے اس چھت کے اوپر بھی اگر ان پرندوں نے پخانہ کر دیا ہے، بیٹ کر دیا ہے، تو ان پرندوں کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ نجس ہوتی ہے، اور نجاست خفیفہ اس کا حکم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بہت زیادہ نجاست لگ جاتی ہے تو پھر وہ آپ کی جو دیوار وغیرہ ہے وہ ناپاک ہو جائے گی۔ لیکن آگے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس لیٹرن کو کھرچ کر ہٹا دیں تو وہ دیوار پاک ہو جائے گی، اور نہیں تو آپ مجھے اچھے سے بتلائیں اس کے بارے میں۔ اگر آپ اس نجاست کو کھرچ دیتے ہیں، کھرچ دینے کے بعد اس کے اوپر ہوا اور یہ جو آپ کی سورج کی تپش ہوتی ہے، سورج کی روشنی ہوتی ہے، اس قدر اس کے اوپر گر رہی ہے کہ اس میں نجاست کی جو اسمیل ہوتی ہے، نجاست کا جو اثر ہوتا ہے، یہ سب ریمو ہو جا رہا ہے، ختم ہو جا رہا ہے، تو آپ کی وہ دیوار، وہ چھت پاک ہو جائے گی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری نجاستیں ایسی ہوتی ہے جب تک آپ ان کو پریشر سے دھوئیں گے نہیں، آپ کے پاس پائپ ہے، پریشر والا پانی ہے، جب تک آپ اس کو پریشر سے، یا پھر آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے جس کو آپ رگڑ کر صاف نہ کرے، اس وقت تک نجاست کے اثرات ریمو نہیں ہوتے ہیں۔ ایسی اگر کنڈیشن ہے تو پھر آپ کو اس دیوار کو دھونا ضروری ہے، اور اگر بنا دھلے ہی آپ نے کھرچ دیا، پھر سورج کی تپش سے اور سورج کی گرمی سے، ہوا وغیرہ چلنے کی وجہ سے اس نجاست کے اثرات ختم ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کی دیوار پاک ہو گئی ہے۔ حمزہ خان کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، کیا حیض کے خون کا نشان دھلنے کے بعد بھی نشان رہ جائے، حیض کا خون دھلنے کے بعد بھی اگر نشان رہ جائے تو کیا کپڑا پاک ہو جائے گا؟ دیکھیے، پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جب سوال کرتے ہیں تو سوال کرنے کے بعد آپ کا نام بھی تحریر کریں۔ یہاں پر جو ہمارے سامنے آپ کا نام آیا ہوا ہے حمزہ خان، غالباً یہ آپ کے یوٹیوب کی آئی ڈی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے حمزہ خان نام رکھ کر کے، اور سوال ہے لیڈیز کا، تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو سوال تحریر کرنے کے بعد آپ نیچے اپنا نام بھی تحریر کر دیں تو جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو بہرحال آپ نے جو سوال کیا ہے تو یہاں پر ضروری یہ ہے کہ آپ کے کپڑے پر کی نجاست ختم ہو جائے، جو بلڈ لگا ہوا ہے وہ بلڈ ریمو ہو جائے۔ بہت سارے بلڈ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ دھلنے کے بعد ان کے جو ہلکے سے نشان ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ آپ محنت کرتے ہیں، ہر قسم کا صرف استعمال کرتے ہیں، ہر قسم کے اس کو
رگڑتے ہیں، گھس کر کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہلکے سے جو دھبے ہوتے ہیں وہ باقی ہی رہتے ہیں۔ تو یہ ہلکے سے دھبے آپ کے کپڑے کو ناپاک نہیں کریں گے، آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر بھی آپ کو کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ، بلکہ 3 مرتبہ سے زائد، جب تک وہ اچھی طرح کیا بولتے اس کو جو اثر ہوتا ہے وہ اثر نہ نکل جائے، اس وقت تک آپ کو دھونا ہے۔ جب آپ کی دھونے کی انتہا ہو جائے، یعنی اس سے زیادہ آپ دھو نہیں سکتے یا اس سے زیادہ وہ نشان ختم نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ کا وہ کپڑا پاک ہو گیا ہے۔ محمد یوسف کہتے ہیں کہ اگر پیٹ خراب ہو اور بار بار گیس بن رہی ہو تو نماز کیسے پڑھیں؟ اس کے لیے پہلے تو آپ گیس کا علاج کریں۔ عام طور پر لوگوں کو جو گیس کی شکایت ہوتی ہے وہ اڑام دھڑام کچھ بھی کھانے کی وجہ سے، تو آپ کھانے پر کنٹرول کریں۔ دوسری، جو مسالے والی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، کالا اور عجیب قسم کے لوگوں کے مسالے ہوتے ہیں، ان مسالوں کی وجہ سے بھی پیٹ خراب ہوتے ہیں۔ تیسری چیز، باہر کا برگر، پیزا وغیرہ ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے بھی پیٹ خراب ہوتے ہیں اور لگاتار گیس کا لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے۔ تو آپ اگر ان تمام چیزوں میں ملوث ہے تو اپنے کھانے پر کنٹرول کریں، گھر کی چیزیں، بنی ہوئی چیزیں، اچھی چیزیں کھائیں۔ دوسری چیز، آپ معجون وغیرہ جو ہوتے ہیں، حکیم لوگوں کے پاس بہت ساری دوائیاں ہوتی ہیں، ان دوائیوں میں سے کسی بہترین دوا کا انتخاب کر کے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تیسری چیز، آپ ایکسرسائز پابندی سے ریگولر کریں، تھوڑی ہی کی نہ ہو لیکن ایکسرسائز کرنا ہر ایک انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہیلتھ جب ہوگی تبھی ہم پاکی اور ناپاکی کا خیال رکھ سکتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ گیس کا اگر پرابلم ہے تو نماز کیسے پڑھیں؟ اپنے نماز کا ایک مکمل جو وقت ہوتا ہے، جیسے ظہر کی نماز کا وقت آپ کے یہاں پر یا ہمارے یہاں پر شروع ہو رہا ہے 1 بجے اور ختم ہو رہا ہے 4:30 بجے، تو اس پورے 3.5 گھنٹے میں، 3.5-4.5 گھنٹے میں دیکھنا ہے، اس پورے وقت میں 10-15 منٹ کے لیے آپ کی جو پیٹ کا گیس ہوتا ہے وہ کب ختم ہو جاتا ہے، کب کم ہو جاتا ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کھانا جب آپ کھاتے ہیں تو گیس کی شکایت زیادہ ہوتی ہے، اور جب کھانا آپ کا بالکل ہضم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں جب آپ کو لگے کہ 15-20 منٹ تک آپ گیس نہیں نکلنے والی ہے، اس وقت میں آپ باقاعدہ وضو بنا لیں، ٹھیک ہے، وضو بنا لیں اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز آپ کی یہاں پر اگر 1:30 بجے ہو رہی ہے اور آپ کو جماعت سے نماز ادا کرنی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو اس کے ڈائجسٹ ہونے کے اندر 1 گھنٹہ لگتا ہے، تو آپ 11:30 بجے کھانا کھا لیں۔ 11:30 بجے کھانے کے بعد 12:30 بجے تک آپ کا پیٹ کلیئر ہو جائے گا، جو گیس کی شکایت ہے وہ ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ پھر آپ 1-1:30 بجے اچھی طرح وضو بنا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، بہت زیادہ مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو صحت اور شفا کی دولت سے نوازے۔ سید اظہر علی کہتے ہیں السلام علیکم حضرت، بس یہ بتا دیجئے کہ جب ہم کپڑے 3 بار بالٹی سے دھوتے ہیں، پاک کرتے ہیں، تو پاک کرتے وقت ہمارے ہاتھ تو ناپاک ہوتے ہیں، پھر وہی ہاتھ ہمارے جگ پر لگتے ہیں تو ہمارا جگ بھی، لوٹا بھی ناپاک ہو جاتا ہے، پھر ہمارے ہاتھ بالٹی پر لگتے ہیں۔ اب آپ پوری چین بنا لو گے کہ اب میری گھر کی ہر ایک چیز ناپاک ہوگی، میرا بلب ناپاک ہو گیا، میرا لیپ ٹاپ ناپاک ہو گیا، میرا پیڈ ناپاک ہو گیا، میرا پرس ناپاک ہو گیا، حتیٰ کہ میری کھانے والی جو چیزیں ہیں، میں سیب کھا رہا ہوں، میں ایپل کھا رہا ہوں اور میں موز کھا رہا ہوں، تو اس پر ہاتھ لگایا تو وہ بھی ناپاک ہو گئے۔ یہ پوری چین ہے، یہ شیطانی چین ہے۔ دیکھیے، کامن سینس والی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو پاک کر رہے ہیں، یہ آپ کے پاس ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے آپ کسی چیز کو پاک کر رہے ہیں، تو جس چیز کو آپ پاک کر رہے تھے، کپڑا ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ چیز پاک ہو گئی۔ جب وہ چیز پاک ہو گئی اور اس چیز کو آپ نے ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے، تو اس کے پاک ہوتے ہی آپ کے ہاتھ بھی پاک ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر آپ نے اس ہاتھ سے، جس سے آپ نے کپڑے دھوئے ہیں اور کوئی چیز ناپاکی اور گندگی دھوئی ہے، پھر اس ہاتھ سے آپ یہ چیز پکڑ لیتے ہیں، آپ کا پرس پکڑ لیتے ہیں، کوئی دنیا بھر کی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں، تو ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ یہ آپ نے جو چین بنائی ہے، یہ چین شیطانی چین ہے،
ٹھیک ہے، اس جھمیلے میں آپ بالکل نہ پڑے، وہم اور گمان میں بالکل نہ پڑے۔ جیسا ریگولر لوگ اپنے کاموں کو کرتے ہیں، اطمینان اور احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں، بس اسی کو فالو کرتے رہیں۔ اگلا سوال ہے نعلین شاہد کا، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر ہر سال ہمارے پاس فار ایگزامپل 3 لاکھ روپیے ہیں تو کیا ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی بالکل، جب آپ کے پاس نصاب کے اعتبار سے مال ہوگا، 30 لاکھ روپیہ ہے یا 3 لاکھ روپیہ کا ہدایت سے 3 لاکھ روپیہ جو آپ کے پاس ہے تو یہ مال زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج مان لیجئے سن 2023 میں آپ کے پاس 3 لاکھ روپیہ ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، پھر یہی 3 لاکھ روپیہ 24 میں ہے، 25 میں ہے، 26 میں ہے، یا پھر گزشتہ 22 میں، 21 میں، 20 میں، 19 میں تھے، تو ہر سال آپ کے اوپر وہ زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی بھر میں حج کی طرح ایک مرتبہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی تو بس کلیئر ہو گیا، ایسا نہیں۔ جب آپ کے پاس مال ہوگا، جب اس مال کے اوپر سال گزر رہا ہوگا، آپ کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے تو اس کے لیے آپ ایک کام کریں کہ آپ سال کو نوٹ کر لیں، آپ کے مال پر جو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں اپنی زکوٰۃ رمضان کے پہلے روزے کو نکالتا ہوں ہر سال۔ میں نے شروع سے عادت بنا رکھی ہے کہ میں اپنے مال کا حساب جیسے فرسٹ رمضان ہوتا ہے صبح میں اس کو کیلکولیٹ کرتا ہوں کہ پچھلے سال میرے پاس کتنا مال تھا، آج کی ڈیٹ میں پہلے رمضان کو میرے پاس کتنا مال ہے، کیش کتنا ہے، جویلری کتنی ہے، میرے پاس بانڈز کتنے ہیں اور شیئرز کتنے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہوتے ہیں ان تمام کا حساب لگاتا ہوں، کیلکولیٹ کرتا ہوں، اور جتنی زکوٰۃ واجب مجھ پر ہوتی ہے وہ پوری چیز کو میں الگ کر لیتا ہوں، اتنی رقم کو الگ کرتا ہوں، اور وقت موقع پر کسی مدرسے میں دینا ہے اور کسی غربا فقراء میں دینا ہے، رشتہ داروں کو دینا ہے، ان تمام چیزوں کو حصے تقسیم کر لیتا ہوں اور اس اعتبار سے سب کو تقسیم بھی کر دیتا ہوں، اور یہ لگاتار سال بھر تک تقسیم کرنے کا مسئلہ چلتا رہتا ہے۔ تو آپ یہی کریں، آپ ایک ڈیٹ فکس کر لیں، اس ڈیٹ کو میری زکوٰۃ ادا کرنی ہے، میری زکوٰۃ نکل جانی ہے، پھر آپ کے پاس کتنا مال ہے، ٹھیک، یہ آپ کا پرسنل، ٹھیک ہے، آپ کا پرسنل، پھر آپ کی وائف کا، آپ کی مدر کا، اور پھر آپ کے بھائی کا، اور آپ کے جو والد صاحب ہیں، ہر ایک کی الگ الگ انفرادی طور پر زکوٰۃ ہوا کرتی ہے۔ تو آپ اپنے جو مقامی علماء کرام ہیں ان کے پاس جائیں، کچھ دیر بیٹھے، اپنا پورا بایو ڈاٹا ان کے سامنے رکھے تو آپ کو کیلکولیٹ کر کے آپ کے اوپر پرسنلی زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے وہ آپ کو بتلا دیں گے۔ ندا شعیب کا کہنا ہے کپڑے پر 2-3 ڈراپس لیکوریا کے پانی لگ گئے ہیں تو کیا بعد میں شلوار پر وہ پانی لگ گیا ہے تو کیا شلوار بھی گیلی ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو جائے گی؟ 2-3 ڈراپس جو ہوتے ہیں یہ 1 درہم سے کم کی مقدار ہوتی ہے، ٹینشن نہ لیں، اگر آپ کو دکھ رہی ہے وہ نجاست تو صاف کر لیں، پھر اس ڈراپس کے اوپر پانی گر گیا اور پھر وہ 1 درہم سے کم ہی ہے، تب بھی اگر آپ صاف کرنے کی موڈ میں ہیں، یعنی آپ کو بالکل صفائی کرنا آسان ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹیکنیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر آپ صفائی کا اہتمام کریں۔ اور اگر آپ کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ ڈراپس کہاں گرے تھے اور 1 درہم سے کم تھے اس لیے مجھ کو دکھ نہیں رہے، تو پھر زیادہ جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر پانی بہت زیادہ مقدار میں گر گیا ہے، 1 درہم سے زیادہ تک پھیل گیا ہے تو اب دھونا واجب ہوگا۔ واصف فیصل کہتے ہیں مفتی صاحب، شاید کمنٹس ذرا زیادہ آ چکے ہیں۔ واصف فیصل کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کل ایک پوسٹ پڑھی تھی سوشل میڈیا پر، آپ نے ایک پوسٹ پڑھی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا کہ ایک پیر ہی اصلی ہوتا ہے جو سنڈے کے بعد آتا ہے، باقی پیر جو پیسے کے پجاری ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے، شوہر کہے کہ نہیں صحیح لکھا ہوا ہے، تو کیا ایسا کہنے کی وجہ سے
کفر لازم آتا ہے. دیکھیے کفر وغیرہ لازم نہیں آئے گا. عام طور پر جو ایسے پیر فقیر جو ایسے الفاظ لوگ ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی غلط ان کی باتیں ہوتی نہیں ہیں، یہ ایک محاورے ہوتے ہیں، یہ ایک مثالیں ہوا کرتی ہیں. ان محاوروں اور مثالوں کی کہنے کی وجہ سے آدمی کفر اس کے اوپر لازم نہیں آتا ہے اور کوئی گناہ بھی ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. عادل سلام بھٹ کہتے ہیں، عادل سلام بھٹ، ان کا سوال ہے کہ السلام علیکم، یو آر گائیڈنگ ہول امہ نائسلی، جزاک اللہ خیرہ. مفتی صاحب، کیا ایکس مسلم کو سننا جائز ہے؟ یوٹیوب اور فیس بک پر شاید آپ سنتے ہوں گے یا آپ نے دیکھا ہوگا، ایکس مسلم ان کی بہت سارے باتیں ہوتی ہیں، وہ بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں، تو وہ آپ کو نہیں سننا چاہیے. ٹھیک ہے. جو رننگ مسلم ہے ان کی باتیں سنیے، علماء کرام جو ہے ان کی باتوں کو سنیے. ایکس مسلم کی باتوں کو سن کر آپ کے ذہن میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دین کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر طرح طرح کے خیالات، وسوسے اور وہم پیدا ہو جائیں گے. پھر آپ یہ چیز اور وہ چیز اس کے بارے میں سوالات کرتے بیٹھیں گے اور آپ دین سے متنفر ہو جائیں گے، جو کہ شیطان کا اصل مقصد ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو ایکس مسلم کو سننا نہیں ہے. اس خان کہتے ہیں، لاسٹ سوال ہے، اس خان کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر سر پر چوٹ لگ گئی ہو، بلڈ بہنے لگا ہو، لیکن ہم نے اس کو بہنے نہیں دیا، کسی کپڑے سے اس کو دبا لیا ہے، روئی کے اندر وہ خون جذب ہو چکا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں ہمارا کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی وضو تو آپ کا ٹوٹ جائے گا. آپ بہت زیادہ پریشان، دیکھیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. بلڈ نکلنے کے بعد جسم کے کسی بھی حصے سے آپ کا بلڈ نکلتا ہے، خون نکلتا ہے، تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا پریشر کتنا ہے. اگر ہم اس کو کسی روئی سے پوچھتے نہیں، یہاں پر آپ کا زخم لگ گیا، اگر زخم لگنے کے بعد اتنے پریشر سے وہ خون نکل رہا ہے کہ اگر آپ روئی سے اس کو دبا نہیں دیتے، اس کو مرہم پٹی نہیں کر دیتے، تو وہ بہہ کر، ٹھیک ہے، بہہ جاتا، تو پھر آپ کا وضو ٹوٹتا. اور اگر معمولی سی خراش لگی ہے، بہت ساری معمولی سی خراشیں لگتی ہے، خراش لگنے کی وجہ سے خون صرف ظاہر ہوتا ہے، اس زخم کے اوپر اس خون کے نشانات نظر آتے ہیں، بہنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے، تو پھر ایسا بلڈ آپ کے وضو کو توڑے گا نہیں اور وہ جگہ بھی ناپاک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. بس کافی اتنے ہی سوالات ہیں، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں لیکن ہمارے پاس موجود نہیں ہے. جب بھی ہماری نظریں آپ کے سوالوں پر پڑے گی انشاءاللہ ضرور جواب دینے کی کوشش کریں گے. آج اہمیت والی رات ہے. آج کی رات میں انفرادی طور پر بالکل الگ تھلگ اپنے گھروں کے اندر عبادتیں آپ کو کرنی ہیں. ٹھیک ہے. اپنے گھروں میں عبادتیں کیجئے اور چراغاں نہیں کرنا ہے. اور عجیب عجیب طریقے جو لوگ کھانے بناتے ہیں، وہ کھانوں کا کوئی یہ رواج ہے، غلط ہے، شریعت اعتبار سے اس کی اجازت نہیں ہے. نارملی طور پر جو روزانہ اپنے گھروں میں کھانا کھاتے ہیں ویسے ہی کھانا کھائیے. مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کیجیے. رات میں جتنا بھی ممکن ہو سکے آپ اپنے گھروں میں نفل عبادتیں کیجیے. جو آپ کی نمازیں چھوٹ چکی ہے، زندگی بھر کی جو نمازیں فرض چھوٹ چکی ہے، ان نمازوں کی قضا ادا کیجیے. قرآن کریم کی تلاوت کریں، کثرت سے آپ درود شریف کا ورد کریں. اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے چھوٹوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے آپ خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں. اور اگر آپ کے اندر کچھ گناہ تھے جو پہلے تھے تو آج چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے. کوئی آدمی ایسا تھا جو کہ بد نظری کرتا تھا تو وہ آج قسم کھا لے کہ آج سے میں بد نظری چھوڑ دوں گا. کوئی آدمی ایسا تھا جو جھوٹ بولتا تھا، اپنی ازار کو نیچے لٹکاتا تھا، اپنے والدین کو گالی گلوچ کرتا تھا، ان کو برا بھلا کہتا تھا، ان کی خدمت نہیں کرتا تھا، تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. اگر ہم اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ناراض تھے، ہم سے کچھ غلطی ہو چکی تھی تو ان سے معافی مانگ لے. ان لوگوں سے غلطی ہو چکی تھی تو پرسنلی طور پر معافی ان سے طلب کر لے، جا کر کے ان کو معاف کر دے. سوشل میڈیا پر واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک اور انسٹا کے ذریعے مجھ کو معاف کر دے، اس طرح کے میسیجز سرکولر کرنا
یہ اچھی بات نہیں ہے، اس طرح سے معافی بھی ملتی نہیں ہے، یہ ایک فیشن ہو چکا ہے۔ تو معافی کے لیے سوشل میڈیا کا یوز نہ کرے، فون کیجئے، ٹھیک ہے، پرسنل میسیج کیجئے۔ واٹس ایپ گروپ کے اوپر میسیجز کا سرکولیشن کرنا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ زندگی بھر میں ایک مرتبہ قبرستان میں جانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث موجود ہے۔ تو زندگی بھر میں ایک مرتبہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں قبرستان میں جا کر آپ کو کیا کرنا ہے، جو بھی وہاں پر مدفون ہے ان تمام لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ تو ایک مرتبہ کرنے کی اجازت ہے، ہمیشہ نہیں۔ مستورات قبرستان میں ہرگز نہ جائیں، مرد جا سکتے ہیں لیکن وہی زندگی بھر میں ایک مرتبہ۔ اس رات کو بہت زیادہ فضول کاموں میں نہ گزاریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو سو جائیں، جاگنا ضروری ہے ایسی بات نہیں ہے۔ جاگنے کی اگر آپ کے پاس ہمت ہے، اور عام طور پر لوگ 12-1 بجے تک یا کم از کم 11:30 بجے تک تو جاگ ہی لیتے ہیں، تو 11:30 تک جاگ لے اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادتوں میں رکھے۔ موبائل کھیلنا، گیم کھیلنا، اسی طرح فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر اور انسٹا کے اوپر اپنے وقتوں کو اسپینڈ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اچھی باتیں آپ اچھے کام اس رات میں کر سکتے ہیں ان اچھے کاموں کو کریں، جتنے برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اور پوری امت کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کریں، ہمارے لیے بھی دعائیں کریں۔ ہم بھی انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے لیے آج کے رات میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔